अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद की। यकीनन शायद आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। ये बहुत बड़ा राज है और इस राज का जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान की वो मुक़द्दस मस्जिद है जिसके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो यकीनन आप झूमने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आने वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने वाले हैं। तो नबी के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर पूरा कमेंट बॉक्स भर दे। बस यही मैं चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये शाहजहाँ बादशाह के वक्त का वाक़या है। जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँ बादशाह और शाहजहाँ बादशाह ने अपने अपने ख्वाब में एक मस्जिद देखी, वो अर्श मुअल्ला पर। जी हाँ दोस्तों, वो मस्जिद को इतनी ज़्यादा उसको पसंद आई तो उन्होंने सुबह उठकर तमाम मजमे में, तमाम दरबार में ये बात कह दी कि अब एक ऐसी मस्जिद बनवानी है जो मैंने अपने ख्वाब में देखा है। तो आप सभी जानकर उसका नक्शा बनाओ। दोस्तों, हैरत वाली बात ये है, ख्वाब शाहजहाँ बादशाह ने देखा है और नक्शा तमाम इंजीनियरों को बनाना है। आप खुद सोचें कितना मुश्किल है कि एक ऐसी चीज़ बना देना जो शाहजहाँ बादशाह को पसंद आए। तो दोस्तों हुआ यूँ कि वहाँ जितने भी इंजीनियर थे सभी अपना अपना नक्शा लेकर आ रहे थे, लेकिन शाहजहाँ बादशाह को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, शाहजहाँ बादशाह को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उन्होंने जो मस्जिद देखी थी अपने ख्वाब में वो कुछ और थी, वो कुछ और तरह की मस्जिद थी, वो कुछ अलग ही थी। तो उस चीज़ को देखकर सारे इंजीनियर परेशान थे। दोस्तों, वहीं पर चांदनी चौक पर एक बाबा रहते थे जो बहुत ही मशहूर थे, लेकिन उनका एक मुरीद था। वो इंजीनियर था तो वो इंजीनियर उनका मुरीद था। वो बड़ा परेशान था। तो बाबा ने जब वो इसकी ऐसी हालत देखी तो बाबा ने मुरीद से पूछ ली कि ऐ मेरे चाहने वाले, मुझे बता कि तू परेशानी में क्यों है। तो मुरीद जो इंजीनियर था उन्होंने अपनी बात रखी कि शाहजहाँ बादशाह ने ख्वाब देखा है और उन्होंने ऐसा मस्जिद देखा है उनके ख्वाब में, उसका ऐसा नक्शा बनाना है हमें, लेकिन हम बना नहीं पा रहे हैं। हमने तो ख्वाब देखा नहीं है, ख्वाब तो शाहजहाँ बादशाह ने देखा है। तो वो जो बाबा थे उन्होंने कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, नक्शा मेरे पास है, तुम आओ। तो उन्होंने अपना जो चादर था वो उन्होंने अपने मुरीद के सर पर रख दिया, लेकिन जैसे ही चादर सर पर रखा बाबा ने तो वो जो मुरीद था वो ऐसी जगह पहुंच गया, वही चीज़ जो शाहजहाँ बादशाह ने अपने ख्वाब में देखा था वही नक्शा उनके सामने आ गया। उन्होंने जल्दी जल्दी से उस चीज़ का नक्शा बना लिया। जैसे ही नक्शा मुकम्मल हुआ तो बाबा ने उनके सर से चादर हटा दी। तो ये देख के उनका जो मुरीद था वो ये कहने लगा कि मैं कहाँ पर था, मुझे ये बताइए। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारा काम हो चुका है, तुम ये सब मत पूछो कि मैं कहाँ था, तुम जाकर शाहजहाँ बादशाह को ये नक्शा दिखाओ कि उसे ये पसंद है या नहीं। तो दोस्तों वो मुरीद नक्शा लेकर वहाँ पहुँचे शाहजहाँ बादशाह के पास। तो शाहजहाँ बादशाह ने वो नक्शा देखा तो शाहजहाँ बादशाह हैरत में आ गए। हाँ, ये तो वही नक्शा है जो मैंने अर्श मुअल्ला पर देखा था, ऐसा शाहजहाँ ने कहा। जी हाँ दोस्तों, वही मस्जिद का नक्शा था ये जो उन्होंने अर्श मुअल्ला पर देखा था। तो दोस्तों शाहजहाँ बादशाह ने ये बात पूछ ली कि तुम्हें ये नक्शा कहाँ से मिला और कैसे मिला। तो
تمہیں یہ کیسے معلوم پڑا کہ میں نے میرے خواب میں یہی مسجد کا نقشہ دیکھا تھا؟ تو دوستو جو انجینئر تھا اس نے یہ بات بولی کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو یہ نقشہ پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ آپ اس چیز کی فکر چھوڑ دے کہ مجھے یہ کیسے معلوم پڑا اور میں نے یہ نقشہ کیسے بنایا۔ تو شاہجہاں بادشاہ نے بولا جی ہاں، مجھے یہ بہت پسند ہے اور یہی مسجد تھی جو میں نے عرش معلیٰ پہ دیکھی تھی۔ تو دوستو اس کے بعد شاہجہاں بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی بنیاد وہی رکھے گا جس نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی ہوگی۔ بالغ ہونے کے بعد تو دوستو تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی یا کوئی بھی نماز قضا نہیں کی ہوگی، وہی انسان مسجد کی بنیاد رکھے گا۔ تو دوستو اس خبر کو سننے کے بعد ہر طرف چرچا ہو گئی اور پورے دن انتظار کیا گیا کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو ایسا پرہیزگار ہو، جس نے تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی ہوگی، جس نے کبھی بھی فرض نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی۔ تو دوستو شام جب ہو چلی تب کوئی بھی نہیں آیا، تو شاہجہاں خود آئے چلتے ہوئے اور انہوں نے خود بنیاد رکھنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے تو جتنے بھی علماء کرام تھے سبھی نے روک لیا، کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ صرف وہی اس کی بنیاد رکھ سکتا ہے جس نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی ہو، فرض سنت نماز نہیں چھوڑی ہو، آپ اس کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یعنی شاہجہاں بادشاہ نے روتے ہوئے الفاظوں میں کہا کہ ہاں، مجھے اس رب کی قسم، اس اللہ کی قسم، میں جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے آج تک تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے، میں نے آج تک فرض نماز نہیں چھوڑی ہے، آج تک میں نے زندگی میں بھی سنت نماز نہیں چھوڑی، تو میں بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو بنیاد رکھنے کے بعد مسجد تیار ہوئی اور اس مسجد کے اندر حوض بنایا گیا جس میں وضو بنایا جاتا ہے۔ تو دوستو ہوا یہ کہ جب مسجد تیار ہوئی تو شاہجہاں بادشاہ نے ایک شرط اور رکھ دی۔ وہ شرط یہ تھی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس مسجد کے اندر جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پہلی نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی۔ تو دوستو آپ اس چیز کو سوچے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب 1200 سال پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ اس کے بعد بھی کیا عقیدہ ہے شاہجہاں بادشاہ کا، جس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ شاہجہاں بادشاہ کا یقین تھا، اس کے بعد یہ بات سارے جگہ پھیل گئی، ہر طرف شور مچ گیا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے تب تک اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دوستو یہ خبر بہت زیادہ ہر طرف پھیل گئی، شور مچ گیا اس چیز سے، اور ہوا یہ کہ کئی دن گزر گئے تو ظاہر سی بات ہے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بہت بڑی بات ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن شاہجہاں بادشاہ کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں جس کے بھی خواب میں نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں وہ یقیناً خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ جی ہاں دوستو، تو ہوا یہ کہ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھی ہے انہوں نے، وہ دیکھنے کے بعد شاہجہاں جا کر غسل کیا، اور جتنے بھی وہاں کے علماء کرام تھے، جتنے بھی سپاہی تھے، سب کو لال قلعے والے راستے سے لے کر آنے لگے۔ تو سبھی علماء کرام نے یہ بات پوچھی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے
تب تک اس مسجد میں نماز نہیں پڑھائی جائے گی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو شاہجہاں بادشاہ نے یہ بات بولی کہ کیا آپ کو خوشبو نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جو علماء کرام تھے انہوں نے کہا ہاں مجھے خوشبو تو آ رہی ہے اور ہم سبھی کو خوشبو آ رہی ہے، لیکن ہمیں دلیل چاہیے۔ ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا تھا حوض کے پاس۔ تو وہ سارے کے سارے جتنے بھی سپاہی تھے، جتنے بھی وہاں پہ علماء کرام تھے، یہ سبھی حوض کے پاس گئے اور یقیناً انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی پانی بہہ رہا ہے، یعنی پانی ابھی بھی چل رہا ہے، اس میں ہلچل ہے۔ تو یہ شان ہے شاہجہاں بادشاہ کی اور یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اتنے زمانے کے بعد بھی پردہ فرمانے کے بعد کسی عاشق کے بلانے پر آ گئے۔ تو یہ دیکھے دوستو، جب یہ ماجرا انہوں نے دیکھا، نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وضو بنا کر چلے گئے، تو یہ دیکھنے کے بعد سارے جتنے بھی علماء کرام تھے سبھی نے سبحان اللہ کہا اور اسی دن سے نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ دوستو آج اس مسجد کو ہم پکنک کی جگہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد بہت ہی مقدس مسجد ہے۔ اگر آپ کو وہ جگہ دیکھنی ہے، جا کر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا تھا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوض کے پاس وہ جگہ ابھی بھی ہے اور اس جگہ کو جالی سے گھیر لیا گیا ہے۔ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دلی آئے اور وہ کرشمہ خود آنکھوں سے دیکھیے۔ دوستو اگر آپ کو اس چیز پہ یقین نہیں آتا تو آپ ضرور آ کر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا نظر بھی آئے گا کہ نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو بنایا تھا۔ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کو اس چیز پر یقین کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ مجھے پتہ ہے غلط کمنٹ کریں گے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور وہ پردہ فرما جاتے ہیں۔ چاہے وہ اللہ کا کوئی بھی عاشق رسول ہو، وہ کبھی نہیں مرتا، صرف وہ پردہ فرماتے ہیں۔ میں نے بتا دیا، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ میں نے حق بیان کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سبھی تک یہ بات پہنچنی ہی چاہیے۔ جتنے بھی آپ کے واٹس ایپ کے گروپ ہو، ہر گروپ میں اس ویڈیو کی لنک شیئر ہونی ہی چاہیے۔ ان سبھی کو یہ بات جاننے کے بعد وہ دیدار کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ہم سبھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے۔ تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ لائک تو آپ نے کیا ہی ہوگا اور کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ کر اس کمنٹ باکس کو بھر دے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں۔ تو ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔